اس لیے ایسا ظاہر عیب جس کی وجہ سے وہ جانور پہچانا جاتا ہو، بیماری کی وجہ سے، کانے پن کی وجہ سے، لنگڑے پن کی وجہ سے، دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے، تو ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ بہرحال شارٹ کٹ آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات پوچھی جاتی ہے، یہ سوال ہوا ہے کہ خصی جانور کی قربانی درست ہے، بلکہ اس کو پسند کیا گیا ہے۔ تو جو غیر خصی جانور ہو نا، اس کے گوشت وغیرہ کے ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے، اور خصی جانور کے گوشت میں لذت ہوتی ہے۔ بہرحال خصی جانور کی قربانی جائز ہے، یا اس کی بھی قربانی جائز ہے جس بکرے کے یا اس نر کے جو خصیتین ہیں وہ پیدائشی طور پر ہی نہ ہوں، تو ان کے قربانی جائز ہے۔ بہرحال اگلا مسئلہ ہے کہ ایسا بیمار اور عیب دار جانور جس کی بیماری عیب ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس جانور کی بیماری اس کا عیب ظاہر ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اس قدر لنگڑا جانور ہو کہ جو چلنے پر قادر نہ ہو، قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور اگلا مسئلہ ہے جس جانور کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو، جس جانور کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو اور تو بظاہر اس کے اندر عیب آ گیا، تو چاہے قربانی کے لیے اس کو منتخب کر لیا تھا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جی سمجھ آئی؟ ایک دن بھی پہلے ایسا حادثہ ہو گیا، اس لیے اپنے جانوروں کی مکمل حفاظت کیجیے، مکمل نگہداشت کیجیے ان کی۔ اگلا مسئلہ ہے جس جانور کا کانا پن ظاہر ہو، یہ میں نے ذکر کر دیا۔ اگلی پرچی ایسا لاغر، یہ بھی میں نے ذکر کر دیا کہ لاغر دبلا جانور جو جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، خشک ہو چکا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایسا خارشی جانور جس کی خارش کی وجہ سے اس کی بیماری ظاہر ہو، دبلا پتلا ہو گیا، تو تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے اگلی بات جس جانور کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو، تو یا بہت چھوٹے سینگ ہوں، یا جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں مگر جڑ سے نہ اکھڑے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا پھر جڑ سے نہ اکھڑے ہوں، آدھے سے کم ٹوٹے ہوں۔ تو تیسری بات کون سی ہے جی؟ اس کی قربانی مطلب چھوٹے سینگ ہو، چھوٹے مطلب اگتے ہوئے ہی اس کی عمر کے جو جانور قابل ہو چکے ہیں قربانی کے، ان کے سینگ بڑے ہیں، لیکن اس جانور کے سینگ چھوٹے ہیں، تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر ہی جس کے چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ جس جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ جائیں اور پھر اس کے اندر کا گودا نظر آنے لگ جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹنی گائے بھینس کے عادتاً 4 تھن ہوتے ہیں۔ اونٹنی گائے بھینس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اور بکری کے عادتاً کتنے تھن ہوتے ہیں جی؟ 2 تھن ہوتے ہیں۔ جس جانور کے 2 تھن پوری طرح سے کٹے ہوں یا تمام تھنوں کی اوپر کی گنڈیاں، مطلب وہ جو نپلیں ہوتی ہیں تھنوں کی وہ کٹ چکی ہوں، تو یا وہ برآمد ہی نہ ہوئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں، کیونکہ یہ ظاہر عیب ہے۔
سمجھ آ گئی جی؟ 4 تھن والے کے 2 تھن ضائع ہوں، یا پھر ایسے ان کے اندر عیب ہو 2 تھنوں میں 3 میں کہ ان سے دودھ نہ آتا ہو، آگے سرا کٹا ہو یا سرا متاثر ہو، اس کا نپل متاثر ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھینس کے 2 یا اس سے زیادہ تھن یا ان کی تھنوں کی جو نپلیں ہیں وہ کٹی ہوئی ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں، پہلے کہہ دیا۔ یہ اب ظاہر ہے۔ ایک تھن کی بیماری کی وجہ سے اس طرح سوکھ جائے کہ ان میں دودھ نہ اترتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایک تھن کی یہ عیب ہے، تو ایک تھن جس کا بھی اس طرح متاثر ہو کہ تھن ہی سوکھ جائے تو وہ عیب ظاہر ہو گیا نا، تو ظاہر عیب نہ ہو، اگر اندر اس تھن کا نقشہ، اس کی خد و خال وہ باقی جو تھن ہے نا ان کے برابر ہو تو، لیکن اندر سے اسے پرابلم ہو تو اس کی گنجائش ہے ایک تھن کی۔ اور اگر ایک تھن ہو اس کی وہ اتنا متاثر ہو کہ وہ سوکھ گیا ہو، باقی تھن تندرست ہوں، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ اس کا یہ عیب ظاہر ہو گیا۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ صرف بھینگا ہونا یہ عیب نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے یہ عیب۔ جو جانور بالکل اندھا ہو، اس کو نظر ہی نہ آتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا ایک آنکھ سے نظر آتا ہو ایک سے نہ آتا ہو تب بھی اس کا عیب ظاہر ہے، اس لیے قربانی جائز نہیں ہو۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں کان ہی نہ ہو، یا کان کا نصف سے زائد حصہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی بھی بھائی جائز نہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا اور گراتے یا ذبح کرتے ہوئے، یہ بڑے قابل غور بات ہے، بڑے مسائل یہ والے پیش آتے ہیں۔ ایسا جانور کہ جس کو قربانی کے لیے لایا گیا تو اس کو لٹاتے ہوئے نہ گراتے ہوئے، جناب رسے وغیرہ ڈال کر، تو ہمارے دیہاتوں میں نا سارے مل کے ایک زور لگاتے اور کہتے ہیں امبلا، تو وہ جناب جی اس کے جو زور لگایا تو بعض تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض بیچارے اس طرح سے گراتے ہیں، اس کی لات ٹوٹ گئی، اس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا، تو اس طرح سے تو گراتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، مثلا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، گائے کے جیسے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو اس دوران اس کی کسی جگہ ٹکرا کر آنکھ وغیرہ پھوٹ گئی تو ان کی بہرحال قربانی درست ہے۔ ڈر گئے تھے نا؟ قربانی کے لیے لا چکے ہیں، قربانی کی جگہ لا چکے ہیں، تندرست ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ذبح کے ٹائم گراتے ہوئے اب تو ویسے اس کی اللہ پاک قبول فرمائے، ذبح کے بعد ویسے اس کی ٹانگیں کٹ جانی ہیں، تو اگر ٹوٹ گئی ہے اس دوران ذبح کرتے ہوئے تو قربانی اس کی درست ہے۔ چھری ہاتھ سے چھوٹ کر ناک وغیرہ پہ لگ گئی، وہ کٹ گیا، آنکھ پہ لگ گئی تو وہ ضائع ہو گیا، تو سب یہی حکم ہے کہ قربانی ہو جائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب ڈرنا نہیں۔ اگر ان کی پسند کا جانور نہ ملے یا اس کی رقم کا انتظام نہ ہو تو پھر قربانی ہی نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا جی کہ پیارا سا جانور لینا جی، لیکن جب گئے بڑا ڈھونڈا جانور نہیں ملا،
ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، یا جانور تو ملا لیکن جانور مہنگا بڑا تھا، اب 1 لاکھ روپے لے کے گئے ہیں، جو پیارا لگا ہے وہ 1.5 لاکھ کا ہے، تو یہ غلط طرز عمل ہے۔ تو جو جانور تندرست ہو، ٹھیک ہو، بس لے لینا چاہیے۔